لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم إلى آخر الآية صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا تصحوا وغزوا تغنموا أو كما قال عليه السلام. وقال عليه الصلاة والسلام من غش فليس منا ومن تشابه بقوم فهو منهم او كما قال علیہ السلام. میں جو حضرات نمازوں سے فارغ ہو چکے ہیں اور پیچھے کی صفوں میں تشریف رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے جہاں تک آگے کی صفوں میں جگہ خالی ہے پہلے اس کو مکمل فرما لیں. اگلی صفوں میں جگہ رہتے ہوئے صرف اپنی سہولت کے خاطر پیچھے بیٹھ جانے سے ہمارے ثواب میں کمی آئے گی. اپنی سہولت نہ دیکھیں بلکہ آگے آنے میں اعتبار میں انشاءاللہ ثواب میں زیادتی ہوگا اور ثواب حاصل کرنا یہ ہمارا اہم نشانہ ہے. زندگی میں جتنا زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کیا جائے وہ ہمارے لیے کوئی نقصان دہ نہیں بلکہ فائدہ مند ہوگا. اور جو حضرات ابھی سنتیں ادا نہیں کر سکے ہیں انشاءاللہ بعد میں سنتوں کے لیے وقت کیا جائے گا. اللہ رب العزت کا بڑا فضل ہے، کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو رمضان المبارک سے فائدہ اٹھانے کا قریب قریب موقع عطا فرمایا ہے. اس پر ہم جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے اور دعا کریں کہ مولا جس طرح آپ نے شعبان کی آخری تاریخوں کا موقع دیا ہے ویسے ہی پورے رمضان میں بھی ہم کو عبادتوں کے کرنے کا موقع عطا فرما دیجیے. اور بلغنا رمضان کا مطلب یہی ہے کہ ہم کو رمضان میں بھی پہنچنے کا موقع عطا فرما دیجیے. آمین. آج کے اعتبار سے دو اہم مسئلے ہیں. ایک رمضان المبارک بالکل قریب ہے اور اس کے متعلق اہم ضروری باتیں. دوسرے اتفاق یہ ہے کہ آج سرکاری اعتبار سے اپریل کی پہلی تاریخ یہ بھی ہم جانتے ہیں اور اپریل کی پہلی کے موقع پر کچھ لوگوں میں ایسی غلط باتیں غلط فہمی کے طور پر پھیلی ہوئی ہیں جو غیر مسلم یا غیر لوگوں کے طریقے ہیں کہ جو کسی کو بیوقوف بنا کر خوش ہو جاتے ہیں اور کسی معاملے میں بولتے ہیں کہ صاحب آپ جا تو رہے ہیں آپ کے پوتے کو کچھ لگا ہوا ہے ذرا دیکھ لیجیے. وہ بیچارہ دیکھنا تو کچھ نہیں. بعد میں بولتے ہیں اپریل فول یعنی آپ بیوقوف بن گئے. ایسا کرنا کیا ہے اور ایسا کرنے والے کیا تھنکنگ رکھتے ہیں، کیا ذہنیت رکھتے ہیں. اور ایسے معاملات میں ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو شریعت عطا کی ہے اور جو دستور زندگی بتایا ہے وہ اور یہ دونوں چیزوں کا تقابل کیا جائے تو خدا نہ خواستہ کہیں مسلمان ہو کر اگر ہم ایسا دوسروں کو غلط انداز میں باور کرا کے بیوقوف سمجھنے کی کوشش کریں تو ایسا کرنے والا کیا کہلاتا ہے. یہ چند باتیں بھی مذاکرے میں آنا ضروری ہے. صرف مسئلہ اپریل فول کا ہی نہیں ہے بلکہ دنیا کے معاملات میں، لین دین میں، گفتگو میں اور آپس کے رہن سہن میں کسی کو نیچا دیکھنا یا کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا یہ بھی انہی چیزوں میں سے آتا ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے. شروع میں من غش فلیس منا بخاری اور مسلم کی روایت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو آدمی دنیا داری کے معاملے میں ہو یا دینداری کے معاملے میں یا لین دین کے معاملے میں ہو یا گفتگو کے سلسلے میں ہو اگر کوئی کسی کو دھوکہ دیتا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں کہلا سکتا، یعنی مسلمانوں میں سے نہیں کہلا سکتا. کتنی بڑی بات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اس کا شمار ہی مسلمانوں میں سے نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس کے پیچھے ایک حقیقت بیان کی گئی ہے کہ یہ دھوکہ دینے کے پیچھے یا کسی کو بیوقوف بنانے کے پیچھے اصل نظریہ
اپنے آپ کو بڑا سمجھنے اور سامنے والے کو کمتر سمجھنے کا ہے، اور شریعت اس کی اجازت بالکل نہیں دیتی ہے کہ بھائی ہم اپنے کو بڑا سمجھیں اور دوسروں کو کمتر سمجھیں، کیونکہ یہ بہت نقصان دینے والا نظریہ ہے۔ اس کے برخلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر اور تواضع دونوں کے معاملے میں ایک دستور بتایا۔ من تکبر وضعہ اللہ ومن تواضع للہ رفعہ اللہ۔ یہ دونوں الگ الگ حدیثیں ہیں جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے کے بارے میں یوں فرمایا، بڑے کا اور غرور کا سر نیچے ہو کر رہتا ہے اللہ کے یہاں، اور جو اپنے آپ کو کمتر سمجھے گا اللہ تعالیٰ اس کا مقام بلند کریں گے۔ اور کمتر سمجھنا کس کو کہتے ہیں، اس کے بھی اصول اور ضابطے ہیں۔ صرف زبانی گفتگو کے تحت میں کوئی آدمی اپنے آپ کو کمتر ظاہر کر لے مگر مقصد اس کا لوگ مجھے بڑا سمجھیں، اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو گرائے، ایسا گرانے کی بھی اجازت نہیں۔ جیسے گفتگو میں کوئی آدمی تعارف کے طور پر کسی سے پوچھے بھیا آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں رہتے ہیں، تو حضرت والا جواب میں بولتے ہیں بھائی میں کیا، میری حیثیت کیا، خاک میں خاک در خاک آپ کے پیروں تلے کی خاک ہوں، اس خاکسار کو خلیل الرحمان کہتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں بول کر زبردستی اپنے آپ کو گرا کر پیش کرنا، اس کی بھی اجازت نہیں۔ کیوں؟ یہ گفتگو کے انداز میں گرانا۔ اگر کوئی ہماری انا کو چھیڑ دے تو جب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو زبانی اعتبار سے کتنا گراتے ہیں، اور کوئی ہماری انا کو چھیڑتا ہے تو فوراً ہم کتنا غصے میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے تواضع کا مطلب دل میں آدمی کے حقیقت میں یہ بات رہنا کہ میں سب سے کم ہوں، یہ ہے تواضع۔ اور تکبر کا مطلب دل میں بھی تصور کیے رہنا کہ میں سب سے بڑا ہوں۔ تو اب کسی کو بیوقوف بنانے کے پیچھے یہی حقیقت رہتی ہے کہ میں بڑا، سامنے والا میرے سے چھوٹا، چاہے وہ علم کے اعتبار سے چھوٹا یا ذات پات کے اعتبار سے چھوٹا یا مال و دولت کے اعتبار سے چھوٹا، کسی نہ کسی شکل میں چھوٹا سمجھ کر ہی بیوقوف بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہی بیوقوف بنانا نہیں بلکہ لین دین کے معاملات میں بھی دھوکہ دینا اور لین دین کے معاملات میں کسی کی غفلت سے فائدہ اٹھانا، اس کی بھی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں مدینے کے ایک صحابی کا واقعہ بخاری شریف میں نقل کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں بالکل سیدھے سادہ مزاج کا آدمی ہوں اور میں بازار میں کاروبار کرتا ہوں، مگر لوگ میری سادگی سے فائدہ اٹھا کر مجھے دھوکہ دے دیتے ہیں اور کاروبار میں میری سادگی کی وجہ سے مجھے دھوکے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان کو الگ سے بلا کر سمجھا کر کہا کہ جس سے بھی تم کاروبار کرو اس کے سامنے یہ الفاظ کہا کرو، لا خلافۃ بیننا، کوئی دھوکے بازی کی بات نہیں ہوگی، اس کے بعد کاروبار کرو۔ یعنی کاروبار کی بات چیت کرنے سے پہلے یہ جملہ بول دینا، دیکھو بھائی کوئی دھوکے بازی نہیں چلے گی، اس کے بعد آگے کی بات چیت کرو، یہ فرمایا۔ اور پھر دوسرے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ جو کوئی کسی بھی لین دین کے معاملے میں دھوکے بازی سے کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی کسی نہ کسی جگہ دھوکے میں ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں یہ وضاحت ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو لا یخادع ولا یخدع، نہ تو خود کسی سے دھوکہ کھاتا ہے اور نہ کسی کے دھوکے میں آتا ہے۔ یہ حقیقت بیان کیوں ہوتا ہے یہ؟ بھائی میں اگر یہ چاہوں کہ میں کسی کو دھوکہ نہ دوں تو لامحالہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی اوپر سے ایسا انتظام فرمائیں گے کہ ہم کسی کے دھوکے میں نہ آئیں۔ لیکن اگر میں اپنے طور پر کسی کو دھوکہ دوں اور ہوشیاری کے مسئلے میں یہ سمجھوں کہ میں دوسروں سے دھوکہ نہیں کھاؤں گا، ایسا نہیں ہوتا، دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ چونکہ جو چہل حدیث بچوں کو ہم بچپن سے سکھاتے ہیں اس میں ایک حدیث وہ بھی آئی ہے، کما تدین و تدان، جیسا تم کرو گے ویسا بھرو گے۔ مطلب کیا ہے؟ دنیا میں دوسروں کے لیے جو طریقہ اختیار کرو گے تمہارے لیے بھی وہ طریقہ دوسرے اختیار کریں گے۔ اور دنیا میں ہر ایک کے حساب میں اللہ نے کسی نہ کسی درجے میں کسی نہ کسی کو اونچا کر کے رکھا ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، سورہ یوسف کی آیت میں ہے، ہر جاننے والے کے اوپر ایک اور بڑا جاننے والا موجود ہے، یہ فرمایا۔ اور اسی کو ہمارے محاورے میں اردو میں کہتے ہیں، ہر شیر کو کوئی نہ کوئی سوا شیر مل جاتا ہے۔
ہم اپنے آپ کو شیر سمجھ کر زندگی گزار رہے تھے، کوئی ہم کو دھوکہ دے گئے. اور ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کوئی ہم دوسروں کو دھوکہ دینے میں ماہر سمجھے جاتے ہوں تو ہم کو بھی کوئی نہ کوئی دھوکہ دینے والا دنیا میں پیدا ہو جائے گا. اور یہ اللہ کے یہاں دستور، جیسا تم کرو گے ویسا بھرو گے. اگر ہم دوسروں کو سہولت پہنچانے اور دوسروں کو اچھے انداز کی زندگی دینے کی کوشش کریں گے، اللہ کی طرف سے ہم کو بھی ایسے افراد ملیں گے جو انشاءاللہ ہم کو دھوکہ نہیں دیں گے. یا اگر کوئی دھوکہ دیتا ہوا نظر آئے گا تو کوئی مطلع کر دیتا ہے، صاحب فلاں آدمی سے مت ملنا یا فلاں پارٹی سے آپ کاروبار مت کرنا، ذرا دھوکے باز قسم کی ہے، آگاہ ہو جائے. اس طرح کی آگاہی کرنا بھی سنت بتایا ہے. تو یہ وہ معاملہ ہے جس کی بنیاد پر یہ اپریل کی پہلی تاریخ کو ایک دوسرے کے معاملے میں ایسے طریقے اختیار کرنے سے ہم آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بد اعتماد ہو جاتے ہیں، بے اعتماد ہو جاتے ہیں. دوسروں کو اگر ہم وقتی طور پر کہیں نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے تو کہیں دوسرا موقع ایسا ضرور آئے گا کہ ہم بھی ان کے دھوکے میں ضرور آ جائیں گے. اس لیے ایسی چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا. یہ تو معاملہ ہوا ہے جس کو ہم اپریل کی پہلی تاریخ سے متعلق سمجھتے ہیں، اور ہر سال اپریل کی پہلی تاریخ آتی ہے اور اکثر و بیشتر لوگ ایسے معاملات میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوششیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ گھروں پہ گفٹ بھی بھیجتے ہیں. بعد میں وہ گفٹ پیک کھول کے دیکھے تو اندر سے زبردست اسپرٹ پھول کی نکلتی ہے، سامنے والے کو اس میں نقصان ہوتا ہے یا کچھ وقتی طور پر دھوکے میں آ جاتا ہے. پھر اس کے نیچے ایک کاغذ ملتا ہے، آج پہلی اپریل ہے، اپریل فول. توبہ استغفر اللہ. اللہ ہم سب کو ایسی چیزوں سے بچائے اور ایک دوسرے کے معاملے میں ایسا کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، کیونکہ یہ ایک دوسرے کی آخرت بگاڑنے کے مسائل ہیں اور ایک دوسرے کی آخرت کو درست کرنا ہے، نہ کہ ایک دوسرے کی آخرت کو بگاڑنا. دوسرا اہم مسئلہ ہے رمضان المبارک کا قریب ہونا ہمارے لیے. چونکہ آج کا دن 28ویں تاریخ ہے، کل 29، ممکن ہے کہ کل بھی چاند نظر آئے یا اگر چاند نظر نہ آئے تو یہ رؤیت ہلال، چاند کا نظر آنا بھی یہ بھی اللہ رب العزت کی جانب سے ایک ایسا اہم مسئلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہے. بھائی چاند کا دکھنا یہ ابھی بھی اللہ کے قبضے میں ہے یا مسلمان اور بلکہ پوری دنیا والوں کے قبضے میں آ گیا؟ بولے نہیں، دنیا والوں کے قبضے میں نہیں آ گیا. دنیا نے سائنس تو پڑھی ہے، چاند کے بارے میں معلومات ضرور حاصل کریں، مگر چاند کی تاریخوں میں 29ویں کو دکھانا، 30ویں کو دکھانا یہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضے قدرت میں رکھا. جب یہ معاملہ ہے تو اسی بنیاد پر قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں یہ آیت آئی ہے کہ کچھ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے بالکل چھوٹا سا کاڑی کے جیسا ہونے کے بارے میں سوال کیا. یسألونک عن الأہلہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے چاند کے ایک دم کاڑی کے جیسا ہونے کے بارے میں، کالعرجون القدیم کا لفظ آیا سورہ یاسین میں، سوکھی ہوئی لکڑی کے جیسا شروع میں نظر آتا ہے، تو ایسا کیوں دکھائی دیتا ہے؟ بعد میں پھر ہوتے ہوتے پورا بھرپور کیوں ہوتا ہے؟ یہ سوال حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا، کیونکہ اس زمانے کی اکثریت ایسی تھی جو چاند کے بارے میں سائنٹیفک بنیادوں پر پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے. اس واسطے اللہ تعالیٰ کی جانب سے جواب جو دیا گیا ان کے سوال کے مقابلے میں تھوڑا سا ہٹ کر، تاکہ جواب سے فائدہ اٹھا لینا اور اس سوال کی فکر میں نہیں رہنا جو سوال تم کو سمجھ میں نہیں آ سکتا. تو جواب کیا دیا؟ قل ہی مواقیت للناس والحج، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو یہ اعلان کر دیجئے کہ چاند دیکھنے کے مسئلے میں لوگوں کے واسطے تاریخوں کے دیکھنے کے لیے اور مہینوں کو سمجھنے کے لیے بہت بہترین فائدہ دینے والی چیز ہے، اور حج کی تاریخوں کو بھی اس سے معلوم کیا جا سکتا ہے. یہ جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا. تو اس کے تحت میں مفسرین نے لکھا ہے کہ کبھی کبھار سوال کرنے والے ہو سکتا ہے کہ اپنے بارے میں ایسا سوال کر لیتے ہیں جو اپنے لیے کوئی زیادہ مفید نہیں ہوتا، مگر جواب دینے والے کی طرف سے سوال کو نظر انداز کر کے اس کا مفید جواب دیا جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر تو کوئی حکمت والا ہوتا نہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں صحابہ کے سوال کو نظر انداز کر کے جواب دوسرے انداز کا دیا. تو ایسے ہی ہمارے اپنے معاملات میں بھی آج کل کے حالات کے حساب سے کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر ہندوستان میں چاند کسی اور تاریخ کو نظر آ رہا ہے
اور دیگر ممالک میں چاند جلدی نظر آ گیا. کہتے یہ ہیں کہ بھائی 2.5 گھنٹے ہمارے یہاں کے اعتبار سے وہ لوگ پیچھے ہیں، چاند میں آگے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ ارے بھائی یہ سوال کا جواب ہم کیوں دے سکتے ہیں؟ اس مسئلے کو تو اللہ تعالیٰ سے حل کرنا چاہیے کہ بھائی 2.5 گھنٹے اللہ نے انڈیا کو آگے رکھا ہے، پھر چاند میں پیچھے کیوں رکھا ہے؟ چاند نظر آتا ہی اتفاقاً یہاں دیر سے. تو اس معاملے میں کیا کسی سائنسداں سے سوال کر کے مسئلے کو حل کریں گے، یا لوگ ہنستے ہوئے ہم پر بول کر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے کہ ساری دنیا کا چاند ایک ہی تاریخ کو نظر آ جائے؟ ایسا ہونا اکثر و بیشتر نہیں ہوتا. جیسے سورج کا معاملہ بھی پوری دنیا میں بیک وقت سورج ایک ساتھ تو نہیں نکلتا. نیوزی لینڈ میں سورج کب نکلتا ہے اور ہمارے انڈیا میں کب نکلتا ہے وہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں. اور امریکہ کے علاقوں میں سورج ہمارے پاس کے حساب میں کتنی دیر کے بعد نظر آتا ہے، 12 گھنٹے کا بھی فرق ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے کیا کہیں گے کہ اب پوری دنیا والوں کے واسطے ہنسنے کا سامان ہے نہیں. اتنے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی 12 گھنٹے پیچھے جا رہے ہیں امریکہ والے. حالانکہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے حامل ہیں وہ لوگ، مگر گھنٹوں کے اعتبار سے دنیا میں 11-12 ہم سے 11-12 گھنٹے پیچھے ہیں. کیا یہ بول کر ہنسیں گے بھائی؟ ارے بولیں گے یہ تو اصول اور ضابطے کی بات ہے. جب سورج کے معاملے میں اس طرح کوئی ہنسی کا مسئلہ نہیں ہوتا تو چاند کے بارے میں ہنسنے سے کیا حاصل؟ اور اگر کوئی ہنس کر ہم پر ہنس کر بولا تو کیا ہم اپنے بارے میں یہ سوچیں گے چلتے چلتے اگر کوئی بولا کہ مفتی صاحب آپ کی چال ذرا ٹیڑھی ہے درست کر دو، تو کیا بولنے والے کی بنیاد پہ اپنی چال درست کرتے ہیں؟ ایسا کریں گے تو بڑے مشکلات میں پھنس جائیں گے. یہ اس واسطے ایسے معاملات کو اللہ رب العزت کے حکم پر چھوڑنا ہے، کیونکہ ہم ایمان والے ہیں اور ایمان والے ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں وہی رہیں گے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیے ہیں. اب اس میں حکم کیا ہے؟ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. اے ایمان والو، چاند کو دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو، رمضان کا چاند، اور شوال کا چاند دیکھ کر روزہ چھوڑنا شروع کرو. صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، یہ مطلب. اس کا مطلب کیا ہوا؟ رؤیت کی بنیاد پر اس میں رکھا گیا مسئلہ. اب کبھی کبھار شہر میں ہم لوگ فرصت نہ ہونے کی وجہ سے چاند نہیں دیکھ پاتے، یا بیچ بیچ میں بڑی بڑی عمارتیں ہمارے حائل ہو جاتی ہیں. مغرب کس طرح میں جو چاند نظر آتا ہے، آپ شام کے وقت میں دیکھنے جائیں تو بیچ میں بڑی بڑی عمارتیں بیچ میں آ جاتی ہیں. اس لیے ایسے موقع سے کیا کیا گیا؟ سرکاری طور پر یا شرعی طور پر ایک کمیٹی متعین کی گئی جو ہمارے لیے اس مسئلے کو حل کرے، جس کو ہم رؤیت ہلال کمیٹی کہتے ہیں. اب یہ رؤیت ہلال کمیٹی نعوذ باللہ کوئی اپنی طرف سے ایسا فیصلہ تو نہیں کرے گی کوئی غیر شرعی بات ہم پر تھوپ دے. چاند نظر نہیں آیا پھر بھی ہم کو بولے روزہ رکھنا شروع کر دو، ایسا نہیں ہو سکتا. کیونکہ اس میں جو شرعی اصول ہیں، ضوابط ہیں، اس کی بنیاد پر وہ لوگ چاند کی گواہی دیتے ہیں. اور چاند کی گواہی لے کر صرف خالی خبروں پر بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ باضابطہ فون کر کے گواہی قبول کی جاتی، گواہی دی جاتی، اور ایسے مسئلے کی بنیاد پر اعلان کیا جاتا ہے. ورنہ خالی خبروں کی بنیاد پر اعلان کیا جائے تو مناسب نہیں سمجھا گیا، بلکہ باضابطہ شرعی شہادت کی بنیاد پر اس مسئلے میں. اور شرعی شہادت کے معاملے میں تقریباً ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھا گیا ہے جو 40 صفحوں سے زیادہ ہے. شرعی شہادت کس کو کہتے ہیں؟ اگر اس کی وضاحت یہاں میں کرنے بیٹھوں تو 15-20 منٹ تو یوں ہی گزر جائیں گے، اس کی ضرورت ہم کو ہے بھی نہیں. اس لیے رؤیت ہلال کمیٹی کے اعلان کی طرف سے اس کو تسلیم کر لینا اور روزہ رکھنا شروع کر دینا ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. اولاً تو وہ لوگ کوئی غلط کام نہیں کریں گے، اور اگر ان سے کچھ انسان بشر ہونے کے ناطے کچھ اونچ نیچ ہو بھی گئی تو وہ جانے، ان کا عمل جانے، اللہ کے پاس وہ جواب ہے، ہمارے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں آئی. تیسرا اہم مسئلہ، جب رمضان المبارک چاند کے اعتبار سے ہمارے اندر آ جاتا ہے تو الحمدللہ ہم ایک مبارک مہینے میں قدم رکھتے ہیں. اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس سلسلے میں اب رات سے شروع ہو جاتا ہے. تو رات سے شروع ہونے کی اہمیت یہ نظر آتی ہے کہ الحمدللہ سب سے پہلے رات میں ہم لوگ تراویح کا اہتمام کرتے ہیں. تو الحمدللہ ہماری اپنی اس مسجد میں بھی تراویح کا اہتمام ہوگا. نیچے کے حصے میں 12:15 اور صدر کے حصے میں انشاءاللہ 3 پاری یہاں بھی تراویح ہوگی. اور تراویح کا پڑھنا سنت مؤکدہ قرار دیا ہے، جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ نے دن کے اوقات میں روزہ رکھنا فرض کیا ہے، اور میں نے رات کے وقت میں اس کا قیام تمہارے اوپر مسنون قرار، وسننت لکم قیامہا. بخاری کی روایت ہے
کہ میں نے رات کے وقت میں تمہارے لیے اس کا قیام مصنون قرار دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ رمضان کے دنوں میں جو نماز الگ سے پڑھی جاتی ہے جس کو تراویح کی نماز کہتے ہیں، یہ رمضان کی اہم سنتوں میں سے، اور اس کے پڑھنے سے ہمارے لیے کئی فائدے ہیں. پہلا فائدہ دنیاوی اعتبار سے یہ بھی ہے کہ دن بھر کے روزہ رکھنے میں، کھانے پینے میں جو اونچ نیچ ہو جاتی ہے وہ نماز میں 20 رکعت مسلسل پڑھتے رہنے سے، اور عشاء کی نماز کی جماعت کا وقت اور جماعت کی اور 4 رکعت ہے وہ بھی، پھر اس کے بعد سنت نوافل جو پڑھتے ہیں، ان سب کی وجہ سے بتائیے کیا ہمارا کھانا صحیح ہضم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مگر کھانا ہضم کرنے کی نیت سے نہیں پڑھنا ہے تراویح بھی اور عشاء کی نماز، وہ تو اللہ کا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. یوں ضمنی طور پر وہ معاملہ بہت حل ہو جاتا ہے. آپ کھانا ہضم ہونے کی نیت کریں یا نہ کریں وہ بہت صحیح ہو جائے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور اللہ رب العزت کا طریقہ دیا ہوا طریقہ ہے، یہ سمجھ کر پڑھیں، انشاءاللہ اجر بھی ملے گا اور دنیاوی فائدے بھی اس میں حاصل ہوں. اور دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کے دنوں میں رات میں سونے کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے باقی 11 مہینوں میں سونے کا دستور یہ بتایا گیا کہ جلدی عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جانا سنت ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں تراویح کی وجہ سے جلدی سونا نہیں ہوگا. تو لا محالہ یہ جو اگر کسی کو جلدی سونے کی عادت تھی تو اب رمضان کی وجہ سے اس کی نیند میں کچھ ضرور آگے پیچھے ہوگا. یہ آگے پیچھے ہونا بھی ہمارے لیے اجر کا باعث ہوگا، اور انشاءاللہ اس کی قضا، نیند کی قضا ہم دن کے وقت میں کسی نہ کسی حصے میں کر لے سکتے ہیں. یہ چند باتیں آج کے حالات کے اعتبار سے ہمارے سامنے آئی. انشاءاللہ مزید اور دنوں میں اور انداز کی بات ہمارے سامنے آئے گی جو رمضان سے متعلق ہوگی. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے اور سننے کے ساتھ ساتھ صحیح عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ایک دو ضروری اہم باتیں ہمارے محترم صاحب کی جانب سے آنے والی ہیں. انشاءاللہ جو دعا کے بعد کا مسئلہ ہے خالی رہیں گے اس وقت میں محترم صاحب کچھ یہ بچھائی گئی قالین وغیرہ کے بارے میں بیان کریں گے. آپ حضرات سے اس سلسلے میں امداد کے سلسلے میں گزارش ہے اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو سننے کے ساتھ عمل کی توفیق دے. 2-4 منٹ سنتوں کے لیے بھی